جہاں مذہب اسلام ہوگا وہاں بھائی چارگی ہوگی، جہاں مذہب اسلام ہوگا وہاں الفت ہوگی، جہاں مذہب اسلام ہوگا وہاں محبت ہوگی۔ مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے، مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کیا جائے، مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے، مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر زیادتی نہ کی جائے، مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان انصاف کیا جائے، مذہب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ لیکن آج کی تاریخی میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مالدار شخص جب کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، جب کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جب غریب اسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی غریبی کو دیکھ کر اس پر زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو۔ اگر ہم نے کسی سے کچھ لیا ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن مذہب اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق ادا کیا جائے، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کی جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کس طرح تلقین فرمائی ہے، حقوق العباد کو ادا کرنے کی کس طرح تلقین فرمائی، اور صرف تلقین ہی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اپنے غلاموں کو بتا دیا، اے میرے غلاموں اگر تم سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرے، اگر تم سے کوئی اپنا حق مانگے تو تم اپنی طاقت پہ ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ ناز نہ کرنا، اگر کوئی غریب اپنا حق مانگے تو تم اس کے حق کو ادا کر دینا۔ آئیے ذرا دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے۔ میرے آقا کی ظاہری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میرے آقا کی ظاہری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میرے آقا کے جسم مبارک میں بظاہر اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود چل سکیں، اپنے صحابہ کے سہارے مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ سارے لوگ مسجد نبی میں جمع ہو جائیں۔ حضرت بلال اعلان کر دیتے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اپنے صحابہ کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری نبوت و رسالت کی گواہی دینے والوں، اگر میری زندگی کے لمحات میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر مجھ سے کسی طرح کی کوئی شکایت ہو، اگر میرے ذمے کسی کا کچھ حق باقی ہو تو آج وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے، میں اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ تمام صحابہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے کوئی شکایت، آپ سے کوئی شکوہ، آپ سے اور کوئی حق، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا۔ میرے صحابہ کرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ان نبوت کی تمام تر آداب کو اپنی جگہ پہ رکھنے دو اور آج تم اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ جب میرے آقا بضد ہو جاتے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے تھے، میرے 3 درہم آپ کے پاس تھے۔ میرے آقا اپنے دوسرے صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ میری ملکیت سے اس کے 3 درہم ادا کر دو۔ میرے آقا پھر ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو جس کا حق میرے اوپر باقی ہو آج وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ میرے آقا بار بار اعلان کر رہے ہیں تب تک کہ حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا بیان کروں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں تو میں مجبور
مجبور ہو کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، جنگ بدر کی بات ہے، جب میدان جنگ میں آپ صحابہ کی صف بندی کر رہے تھے، لوگوں کی لائن لگوا رہے تھے، اس وقت میری پیٹھ لائن سے باہر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا۔ یا رسول اللہ، درد بہت ہوا تھا، تکلیف بہت ہوئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں، لیکن بار بار آپ اعلان کر رہے ہیں تو میں مجبور ہو کر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عکاشہ دیکھتے کیا ہو، میں نے تمہیں بلا وجہ مارا تھا، آؤ مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ عکاشہ دیکھتے کیا ہو، آگے بڑھو اور مجھ سے بدلہ لو۔ حضرت عکاشہ سے میرے آقا فرماتے ہیں، اے عکاشہ، جس چھڑی سے میں نے تجھے مارا تھا وہ چھڑی کیسی تھی؟ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ چھڑی ایسی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں، اے عکاشہ، آج بھی وہ چھڑی میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں موجود ہے۔ ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں، جاؤ وہ چھڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر سے اس چھڑی کو لے کر آتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت عکاشہ سے فرماتے ہیں، اے عکاشہ، میں نے تجھے بلا وجہ اس چھڑی سے مارا تھا، آؤ اپنا بدلہ مجھ سے لے لو۔ حضرت عکاشہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، تب تک کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عکاشہ سے کہتے ہیں، اے عکاشہ، تم کیسے امتی ہو جو اپنے نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم کیسے غلام ہو جو اپنے آقا سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اے عکاشہ، ایک چھڑی کے بدلے مجھے 500 چھڑی مار لے، مگر میرے آقا کے اوپر اپنے ہاتھ سے چھڑی کے ضرب مت لگاؤ۔ ادھر حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، عکاشہ سے کہتے ہیں، اے عکاشہ، تم کیسے غلام ہو جو اپنے آقا سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم اس ذات سے بدلہ لینا چاہتے ہو جس ذات کے لیے رب کائنات نے آسمان کی بلندی کو پیدا کیا ہے۔ تم اس ذات سے بدلہ لینا چاہتے ہو جس ذات کے لیے رب کائنات نے زمین کی پستی کو پیدا کیا ہے۔ تم اس ذات سے بدلہ لینا چاہتے ہو جس ذات کے لیے رب کائنات نے شمس و قمر کو پیدا کیا ہے۔ عکاشہ، تم کیسے امتی ہو جو اپنے آقا سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ صحابہ حضرت عکاشہ کو بدلہ لینے سے روک رہے تھے، تب تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اسے بدلے سے مت روکو، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لے۔ اگر تم نے آج اسے بدلے سے روک دیا اور کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اسے بدلے سے مت روکو، یہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اسے بدلہ لینے دو۔ میرے آقا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، حضرت عکاشہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عکاشہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے چھڑی سے ماری تھی اس وقت میرا بدن ننگا تھا، میرا جسم ننگا تھا، آپ میری پیٹھ کے پیچھے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ بھی اپنی پشت نبوت کو میری طرف کیجئے اور اپنے جسم مبارک سے اپنے جبہ پاک کو اتار دیجئے۔ میرے آقا بدلہ دینے کے لیے اپنی پشت نبوت کو حضرت عکاشہ کی طرف کرتے ہیں، اپنے جسم مبارک سے اپنے جبہ پاک کو اتارنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہی مصطفیٰ نے اپنے جسم مبارک سے اپنے جبہ پاک کو اتارا ہے، حضرت عکاشہ چھڑی کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ادب سے زمین پہ رکھتے ہیں، اور بے تحاشا توڑتے ہوئے جا کر مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے جس چھڑی سے مجھے مارا تھا وہ چھڑی تو جنت کی پھولوں سے بہتر تھی، میں نے تو بہانہ اس لیے کیا تھا تاکہ مہر نبوت کی زیارت کر لو۔ میں نے سنا ہے جو مہر نبوت کو چوم لیتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کریں، اپنے بھائی کے حقوق کو ادا کریں، اپنے رشتہ دار کے حقوق کو ادا کریں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا